حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، کلیم اللہ، مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی، مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ارشاد ہوا، واقعے کا خلاصہ ہے، اے موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی بچر وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کا پڑوسی کسائی؟ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچے، اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ طویل واقعہ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے والدین کا انتقال ہوا، کہ تیرے ماں باپ کچھ دعا کرتے تھے؟ کہاں، میں جب بھی ان کی خدمت کرتا میری ماں دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کوہ طور پر گئے، ارشاد ربانی ہوا، موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا گیا، آج ایسا کیوں کہا گیا؟ ارشاد فرمایا، موسیٰ پہلے جب تم آتے تھے تمہاری ماں زندہ تھی، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، اب تم آئے ہو تمہاری ماں نہیں ہے اور پیچھے اس کی دعائیں نہیں ہیں۔ ارے ماں کی دعا پیچھے ہونا، طوفان ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں۔ آج اگر میرا کوئی بھائی، میری مدنی چینل میں ناظرین میں کوئی بہن، اسلامی بھائی اسلامی بہن پریشان ہونا، کسی مصیبت میں ہو، میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، واقعی اس فارمولے پر عمل کر لو۔ اگر آپ بڑے پریشان ہیں، کوئی مصیبت حل نہیں ہو رہی، کہیں نہ جاؤ، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، کہ ماں دعا کر، پہلے معافی مانگو، دل راضی کرنا، ان کی پسند کی کوئی چیز لے جانا، کوئی بات نہیں، ماں باپ پہ خرچ کرنا نصیب والوں کا حصہ ہے۔ کبھی نہ سوچنا یہ پیسے کم ہو رہے ہیں، ارے یہ جنت کا سامان ہو رہا ہے۔ جو ماں کو پسند ہے وہ ماں کو کھلاؤ، جو والد کو پسند ہے وہ والد کو کھلاؤ۔ اب تو دن ہے ان کی خدمت کرنے کے، ساری زندگی ہماری پسند چلتی رہی، اب ان کی پسند ان سے پوچھ لو کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آج آپ کیا پینا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ کتنی دعائیں نکلیں گی۔ ماں باپ کو کچھ تحفہ دے کر کہنا، میری یہ پریشانی آپ دعا کر دیں، اور اگر انہوں نے دل سے دعا کر دی نا، پھر دیکھو تمہارے بگڑے کیسے بنتے ہیں۔ بات چلی ہے ماں باپ کی پسند کی۔ دو دوست آپس میں ملے، ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری والدہ کی، تمہاری ماں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ میں ابھی آپ سب سے پوچھوں، ہم سب کو پتا ہوگا، یار یہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے، مجھے وہ بڑا پسند ہے، بڑی فرمائشیں کرتے ہیں ہم گھر والوں کو۔ تھوڑی دیر تک وہ دوست سوچتا رہا، اس کے بعد رونے لگ گیا، اور روتے روتے کہتا ہے کہ میری ماں کی فیوریٹ ڈش بچا ہوا اور ٹھنڈا کھانا ہے۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہ میں نے تو جب بھی دیکھا میری ماں نے کھانا یہی کہہ کر بنایا کہ آج میرے بیٹے کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آج میری بچی کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آج ابو کی پسند کا کھانا امی نے بنایا، مگر میری ماں نے تو جب ہم سب نے کھا لیا اس کے بعد ہمارا بچا اور ٹھنڈا کھانا ہی کھایا۔ ہم پلیٹ میں تھوڑا نکالتے تھے، ماں کہتی اور نکال لو بیٹا، بچ گیا تو میں کھا لوں گی۔ وہ دسترخوان لگاتی، گرم روٹیاں لگاتی، ہم کھاتے رہتے، وہ دیتی رہتی، ہم کھا لیتے، اس کے بعد ماں کھاتی۔ ماں نے کب اپنی پسند کا کھانا بنایا؟ ارے ماں نے تو بچا ہوا ہی کھایا، ماں نے تو ٹھنڈا ہی کھایا۔ مگر آج بیٹا بڑا ہو کر کبھی تو ماں سے کہے کہ ماں بتاؤ آج میں کیا آپ کو پیش کر سکتا ہوں، کچھ ایسا بتاؤ میری ماں جو میں آپ کو دوں اور آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں۔ ارے آج 2 ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر 10 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو۔ یہ ناراض ہو گئے تو بربادی مقدر نہ ہو جائے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، میں بہت ساری روایتیں حدیثیں لایا تھا، لیکن امید ہے کہ جو میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، کوئی بات نہیں۔